LDA کا شہر میں مزید آرائشی دروازے بنانے کا فیصلہ۔ LDA کی ہاؤسنگ اسکیموں میں آرائشی گیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ LDA ایونیو 1 اسکیم کے ایم بلاک میں آرائشی دروازہ تعمیر کیا جائے گا۔ آرائشی دروازے کی تعمیر کے لیے 4,97,90,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر LDA کے زیر انتظام جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان میں آرائشی دروازے بنائے جا رہے ہیں اور بیوٹیفیکیشن کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت LDA کی طرف سے فیروزپور روڈ پر واقع LDA سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں جو داخلی راستہ ہے وہاں پر آرائشی گیٹ کا کام 80% مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم اب LDA سٹی کے بعد LDA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم جو کہ رائیونٹ روڈ پر واقع ہے یہاں پر بھی آرائشی دروازہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ LDA ایونیو 1 اسکیم کے ایم بلاک میں یہ آرائشی دروازہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایونیو 1 کے ایم بلاک میں بننے والے آرائشی دروازے کو روشنائیوں سے مزین بھی کیا جائے گا۔ LDA کی طرف سے یہ آرائشی دروازے کی تعمیر کے لیے 4,97,90,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور 3 ماہ کے عرصہ میں یہ کام مکمل کیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ زین العابدین۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کل پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا ہوگا۔ ICC کی جانب سے پاکستانی صحافیوں کی ایکریڈیشن مسترد، پاکستان کے بے شمار صحافیوں کی ایکریڈیشن مسترد کر دی گئی ہے۔ میچ سے ایک روز قبل ICC کی جانب سے ای میل کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ICC چیمپئنز ٹرافی کل پاکستان بھارت کے درمیان بڑا ٹاکرا ہوگا۔ ICC کی جانب سے پاکستانی صحافیوں کی ایکریڈیشن مسترد، پاکستان کے بے شمار صحافیوں کی ایکریڈیشن مسترد کر دی گئی ہے۔ میچ سے ایک روز قبل ICC کی جانب سے ای میل بھی کر دی گئی ہے۔ کیا وجوہات ایکریڈیشن کی یہ فی الحال سامنے نہیں آئی، لیکن ICC چیمپئنز ٹرافی کل پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا ہوگا اور یہ بہت بڑا ٹاکرا ہے۔ ICC کی جانب سے پاکستانی صحافیوں کی ایکریڈیشن مسترد کر دی گئی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں اسلامک آرٹ کے حوالے سے کانفرنس اور نمائش کا انعقاد۔ BC پنجاب یونیورسٹی محمد علی پروویسی ڈاکٹر خالد محمود سمیت دیگر کی شرکت ہے۔ آپ کو اہم خبر ہے، اس بارے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں اسلامک آرٹ کے حوالے سے کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ آوان سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ ہاں جی، بالکل اس وقت میں موجود ہوں پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹس کیمپس میں، جہاں پر اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر 2025 کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس وقت جو ہے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور جو پرنسپل ہے پیو آل کیمپس انارکلی کی، وہ یہاں پر جو ہے اس وقت ایک دورہ کر رہے ہیں جس میں مختلف قسم کی جو ہے جیومیٹرک سیمیٹرک کے جتنے بھی آرکیٹیکٹس کے جو نمونے ہیں جو بچوں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں ان کا جو ہے وہ دورہ کرایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وائس چانسلر محمد علی صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہمارا بہت ہی بڑا اثاثہ ہے مسلم دنیا کا، اور یہ آج جو ہماری کوشش ہے اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے اوپر اس کو پروموٹ کرنا، لوگوں کو دکھانا۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کیلیگرافی کے بڑے شاندار نمونے ہیں جو کہ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ہیں اور انٹرنیشنل پریزنٹرز بھی ہیں۔ لوگ اس سے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں، اپنی کمپنیز بنا سکتے ہیں، اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ میں سب لوگوں کو آپ کے ذریعے انوائٹ کروں گا، نوجوان نسل کو، فیملیز کو، کہ وہ یہاں آئیں اور اس ایگزیبیشن کو دیکھیں اور ان کو دے ول فیل پراؤڈ۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ پرو وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر خالد محمود بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ سر بتائیے گا کیسی ایگزیبیشن ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں آج کل کی نوجوان نسل سے جیسے انہوں نے یہاں پر نمونے پیش کیے ہیں؟ جی، صرف سیٹسفائیڈ نہیں بلکہ بہت ونڈرفل لیول کا کام ہے۔ یہاں ہمیں دیکھ کے یہ اندازہ ہوا ہے، ان کی خطاطی ہم نے دیکھی ہے، اس میں کلرز کا استعمال دیکھا ہے، اس میں مختلف خط کی جو ٹائپس ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں جو اچھا لگا وہ یہ تھا کہ روایت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماڈرن خطاطی بھی کی ہے۔ آج بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ پرنسپل بھی مس سمیرہ نسیم، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی میم، بتائیے گا اسٹوڈنٹس کو کیا موٹیویشن دی جاتی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ایگزیبیشن کیا، تو کیا کہیں گے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے سب پریپیئر کرنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ہمارا اسلامک کلچرل ہیریٹیج کا ایک پارٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر ہم انہیں موٹیویٹ کریں تو بہت اچھا اس کا رسپانس ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل فیسٹیول کے جو بانی ہیں، جو فاؤنڈر ہیں ہمارے عرفان صاحب، ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ اپنی ایک کانفرنس ارینج کی ہے جس کے سائڈ بائی سائڈ ہمارے ریسرچ اسکالرز جو کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ہیں، جن کا میجر میں ہسٹری آف اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر سبجیکٹ ہے، اور ہمارے بہت سارے اسٹیم PhD اسکالرز ہیں جو کہ اس فیلڈ میں PhD کر بھی رہے ہیں اور PhD
PhD कर भी चुकी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने देखा भी और हमने इजहार ख्याल सुना भी। यहाँ बहुत खूबसूरती से जो है डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, ना सिर्फ कैलीग्राफी में बल्कि टेक्सटाइल्स में भी। और यहाँ पर जो है बेशुमार आर्किटेक्चर्स ने भी, जो हमारे मुल्क के मारूफ मशहूर आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने भी शिरकत की, कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा बने और अब एग्जीबिशन का भी हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने दस्तावेजात में धोखाधड़ी और जालसाजी को रोकने के लिए इकदाम तेज कर दिए। नोटरीज के मामला वफाकी हुकूमत के बाद हुकूमत पंजाब भी देखेगी। सदारती ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल देने के लिए नोटरीज एक्ट तरमीमी के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। दस्तावेज में धोखाधड़ी और जालसाजी रोकने के लिए नया हुकूमती फार्मूला। नोटरीज के मामलात वफाकी हुकूमत के बाद अब हुकूमत पंजाब भी देखेगी। सदारती आर्डिनेंस को कानून की शक्ल देने के लिए नोटरीज तरमीमी एक्ट के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल के मतन के मुताबिक नोटरीज की निगरानी सेक्रेटरी महकमा दाखिला या सेक्रेटरी के मुकर्रर करदा अफसरान करेंगे। बगैर लाइसेंस के नोटरी का काम करने वाले को 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। नोटरीज 3 साल के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर हटाया भी जा सकता है। नोटरी का काम दस्तखतों की तस्दीक, कागजात कापी की तस्दीक, इकरारनामों की तस्दीक, बैनुल अक़वामी कागजात वगैरह की तस्दीक करना होता है। नोटरी की खिदमात आमतौर पर बैंक, अदालत और दीगर कानूनी मामलात में इस्तेमाल होती हैं। तरमीम का मकसद नोटरीज के काम को मुनज़्ज़म, शफाफ और मुअस्सर बनाना है। नोटरीज सदारती आर्डिनेंस 1961 के तहत अभी ये खिदमात वफाक के पास हैं। नोटरीज की खिदमात के लिए बिल मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब को आलमी सतह पर माहौलियाती लीडर बनाने की जानिब सफर का आगाज। पंजाब हुकूमत का कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं, लखोडेर में आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में अब्दुल कादिर। UNEP और जर्मन ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल वफद ने सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब से मुलाकात की। सीनियर वजीर ने कहा, पंजाब हुकूमत कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इससे आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। प्रोग्राम से शजरकारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आलमी सरमायाकारी होगी। इलेक्ट्रिक और सोलर इनकलाबी इकदाम के बाद लैंडफिल साइट्स पर मीथेन गैसेस के खात्मे के लिए काम शुरू किया है। मरीम नवाज माहौल दोस्त पंजाब के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। UNEP और जर्मन ऑफिशियल्स ने पंजाब को आलमी कार्बन मार्केट का हिस्सा बनाने के लिए तकनीकी और माली मुआवनत का ऐलान किया। LWMC के साथ लखोडेर लैंडफिल को कार्बन क्रेडिट में बदलने पर इत्तफाक हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने वफद की आमद और ताउन का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब के शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घरामद शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की खातिर अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवान हमारा फख्र हैं। मुल्क के बहादुर सपूत शुजात की लाजवाल मिसाल है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है।